السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہے ہم پڑھیں گے کہ قومی آمدنی کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، کیوں قومی آمدنی کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے، یا پھر قومی آمدنی کے مطالعے کی کیا اہمیت ہے۔ قومی آمدنی کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھا، کسی بھی ملک کے افراد اپنے وسائل کو استعمال میں لا کے جتنی بھی اشیاء اور خدمات پیدا کرتے ہیں ان سب کا مجموعہ جو ہے قومی آمدنی کہلاتا ہے۔ اب مختلف ہم پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ اس کے مطالعے سے ہمیں کیا کیا جو ہے ضروری معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے معاشی ترقی کی رفتار کا جائزہ۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو ملک ہے وہ کس ریٹ سے ڈیولپ کر رہا ہے، اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ مثلاً پاکستان میں اس وقت جو ہے ابھی جو کرنٹ ایئر گزرا ہے 2019 سے 2020 تک، تو اس میں جو ہے خام ملکی پیداوار میں اضافہ ہونے کی بجائے کمی ہوئی ہے 0.38 سے، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ جو ہے خام ملکی پیداوار میں جو اضافے کی رفتار تھی، شرح نمو ہے، وہ -0.38% رہی ہے۔ تو جب قومی آمدنی کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آیا کہ آپ کی جو پروڈکشن ہے، آمدنیاں ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے۔ تو اس سال جو ہے اضافے کی بجائے جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ آپ جانتے ہی ہیں۔ ایک تو معیشت جو ہے پہلے ہی سے بہت سے بحران کا شکار ہے، دوسرا اس سال جو ہے ایک طویل جو لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا ہے اکانومی کو، جس کی وجہ سے لوگوں کی آمدنیاں اور جو ملکی پیداوار ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ سارے کاروبار جو ہے وہ بند رہے ہیں، لہٰذا جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کی رفتار میں کمی دیکھنے میں آئی، خام ملکی پیداوار جو ہے وہ کم ہوگی۔ دوسرا کیا ہے، اس سے ملک کی معاشی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ جب آپ قومی آمدنی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس سے فی کس آمدنی نکالی جا سکتی ہے۔ فی کس آمدنی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، یا ملک میں جو لوگوں کا معیار زندگی ہے وہ کیسا ہے، لوگوں کی معاشی حیثیت کیسی ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ 2019 اور 20 کے جو اندازہ ہے اس کے مطابق پاکستان میں فی کس آمدنی $1230 ہے، جو کہ بہت بہت کم ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے، اگر فی کس آمدنی $1000 سے کم ہو جائے تو وہ ملک جو ہے وہ پست ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں جو فی کس آمدنی ہے اس میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ معیشت کے جو ہے مختلف شعبے، ان کی نسبتی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک جو سیکٹر ہے اکانومی کا، اس کا خام ملکی پیداوار میں کتنا حصہ ہے۔ مثلاً ہم نے دیکھا زراعت ہے، اس کے علاوہ صنعت ہے، مصنوعات ہیں، خدمات فراہم کرنے والے شعبہ جات ہیں، ان سب کی الگ الگ جو ہے وہ جی ڈی پی میں کتنی کنٹریبیوشن ہے۔ تو یہاں جو آپ کا تقریباً 17 سے 18% جو ہے ہم ایگریکلچر سے حاصل کرتے ہیں، اسی طرح تقریباً 20 سے 22% کے درمیان جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر سے حاصل ہوتا ہے، اور تقریباً 60% جو ہے جی ڈی پی کا حصہ یا خام ملکی پیداوار کا حصہ جو وہ خدمات پہنچانے والے جو ادارے ہیں وہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے شروع میں پڑھا نا، قومی آمدنی میں کیا شامل ہوتا ہے، پیداوار شامل ہوتی ہے، اور خدمات جو فراہم کر رہے ہیں ان کے منافع جات شامل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیداوار جو ہے بیسیکلی 2 شعبوں سے حاصل ہوتی ہے، زراعت اور مصنوعات سے، انڈسٹریل سیکٹر سے، اور خدمات پہنچانے والا شعبہ۔ تو دیکھا جائے تو آپ کی جو اکانومی ہے یا خام ملکی پیداوار ہے ہمارے ملک کی، اس میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ خدمات پہنچانے والے محکمے کی ہے، اور سب سے زیادہ جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی اسی جو ہے ڈپارٹمنٹ میں، اسی شعبے میں، اسی سیکٹر میں دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کے بعد ہے ذرائع معاش کے متعلق معلومات آپ کو ملتی ہیں کہ لوگ جو ہے کس شعبے سے زیادہ روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ملک کی زیادہ تر آبادی کا جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر زراعت سے منسلک ہیں، باوجود اس کے کہ اس کا جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن بہت کم ہے، بہت مزید کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور زراعت کو پاکستان کی معیشت میں ایک ریڑھ کی حیثیت، جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو وہاں سے ریونیو جنریٹ ہو رہی ہے اس میں آہستہ آہستہ کیا آتی جا رہی ہے، کمی آتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، لہٰذا وہاں سے جو آمدنیاں حاصل ہوتی ہیں وہ بہت کم ہے۔ بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، لیکن وہاں سے جو فی کس آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ اس سال جو زراعت کا شعبہ ہے اس میں تقریباً 2.67% سے جو ہے وہ شرح نمو جو ہے وہ دیکھنے میں آئی۔ اس کے بعد صرف بچت
اور سرمایہ کاری کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ملک کے لوگ جو ہے کتنا کنزیوم کر رہے ہیں، کتنا جو ہے وہ سیو کر رہے ہیں۔ صرف جو ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ اسپینڈنگز ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ جو ہے پھر ملک کے اندر سرمایہ کاری ہوتی ہے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن سیونگ بھی بہت ضروری ہے، تقریباً 20 سے 25% سیونگ جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اتنا اگر آپ بچائیں گے تبھی کچھ نہ کچھ آپ کے پاس بچے گا تاکہ آپ سے سرمایہ کاری میں لگا سکیں۔ تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ قومی آمدنی کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے۔ جب ہم قومی آمدنی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم صرف کے بارے میں بھی انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، بجٹ کے بارے میں بھی، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ کس سمت میں جا رہا ہے اور کتنی بچتیں جو ہے ہمیں مزید ریکوائر ہیں۔ افراط زر اور سد بازاری کے بارے میں معلومات ہے۔ افراط زر، افراط بہتات کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا زیادہ ہو جانا۔ زر کیا ہے؟ روپیہ پیسہ جو اکانومی میں گردش کرتا ہے۔ جب بھی کسی اکانومی میں روپیہ پیسہ یا اس کی جو گردش ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو قیمتیں جو ہے بڑھنے کا رجحان رکھتی ہیں، اور جو زر ہے، جو بھی کرنسی ہوتی ہے اس ملک کی، اس کی ویلیو میں کمی آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو یہ جو قیمتوں کو مسلسل بڑھنے کا عمل ہے اسی کو افراط زر کہا جاتا ہے۔ افراط زر کیا ہے؟ اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل جب اضافہ دیکھنے میں آتا ہے تو اسے افراط زر کہتے ہیں۔ اگر ایک شے کی قیمت آج 5 روپے ہے، کل 10 روپے ہو جاتی ہے تو اسے ہم فوری طور پر افراط زر نہیں کہیں گے، لیکن اگر وہ مسلسل 3 سے 4 ماہ مسلسل اس کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں تو اسے ہم افراط زر کا نام دیتے ہیں کہ قیمتیں کیا ہیں؟ بڑھ رہی ہیں، ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سرد بازاری اس کے الٹ ہے۔ سرد بازاری میں اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کے بجائے کیا ہو جاتی ہیں؟ کم ہو جاتی ہیں۔ دونوں کی ایکسٹریم جو کیس ہے وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں جو ہمیں انفارمیشن ہے وہ قومی آمدنی کے مطالعے سے ہی پتہ چلتی ہے۔ 2019 اور 20 کا جو اکنامک سروے ہے پاکستان کا، اس کے مطابق پاکستان میں جو ہے انفلیشن ریٹ تقریباً 10.9% رہا ہے۔ تقریباً 11% جو ہے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریٹ ہے جس سے اشیاء کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ عموماً کہا جاتا ہے جو سنگل ڈیجٹ ہوتا ہے نا، سنگل ڈیجٹ سے مراد کیا ہے؟ 10 سے نیچے، ٹھیک ہے، 1%، 2، 3، 4، 9% تک اگر آپ کے ملک میں انفلیشن ہے یا افراط زر ہے تو اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ ڈبل ڈیجٹ ہو جاتا ہے، مثلا 10 ہے، 11 ہے، تو ملک کے لیے خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں لیکن لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے، قوت خرید ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ساری انفارمیشن ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ قومی آمدنی کے مطالعے سے ہی پتہ چلتی ہے، اس لیے جو ہے ہم قومی آمدنی جو ہے لازمی کیلکولیٹ کرتے ہیں ہر سال۔ معاشی پالیسیاں بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جتنی بھی آپ پالیسیز بناتے ہیں، اکنامک پالیسیز ہیں کہ ملک کے لیے نیکسٹ جو ہے کیا پلان جو ہے آپ نے کرنا ہے، اس سب میں جو ہے قومی آمدنی کا مطالعہ ضروری ہے۔ مثلاً اگر حکومت چاہتی ہے اپنی آمدنی کو بڑھائے تو دیکھے گی کہ کیا ٹیکسز کو بڑھا کے اپنی آمدنی کو بڑھا سکتی ہے، یا اس کے لیے اسے زیادہ نوٹ جو ہے وہ ایشو کروانا پڑیں گے، کون سا جو ہے میتھڈ سوٹیبل ہے، یہ سارا جو ہے قومی آمدنی کے مطالعے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اکنامک پلاننگ ہے۔ معاشی منصوبہ بندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کو پتہ ہے کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو ایک پلان جو ہے وہ لے کے آتی ہے، کوئی اکنامک پلان جو ہے وہ سامنے پیش کرتی ہے کہ ہم اس پر جو ہے عمل پیرا ہوں گے تاکہ ہم اپنے جو ٹارگٹس ہیں اس کو اچیو کر سکیں، لوگوں کو ہم روزگار فراہم کریں گے، لوگوں کو جو ہے ہم مکان دیں گے، جیسا کہ آپ نے اس بار جو ہے گورنمنٹ کا جو ایک ایجنڈا تھا کہ لوگوں کو ہم روزگار فراہم کریں گے، مکان فراہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو کچھ پالیسی کیا کہتے ہیں پلاننگ کی جاتی ہے، کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں، اور ان ٹارگٹ وغیرہ کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو قومی آمدنی کا مطالعہ جو ہے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے بیرونی قرض اور امداد کا حصول جو ہے قومی آمدنی کے اندازے سے جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بیرونی قرضہ جو ہے حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور کیا آپ کو امداد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی آمدنی بڑھ رہی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ فی الحال جو ہے آپ کو کسی بھی قسم کے لون کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اس قابل ہو رہے ہیں کہ اپنا جو بقیہ کے جو آپ نے لون لیا ہوا ہے، قرضہ لیا ہے، اس کو واپس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی اکانومی میں قومی پیداوار میں کمی دیکھنے میں آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ مزید جو ہے وہ قرضہ واپس نہیں کر سکتے، اور آپ کو جو ہے مزید جو ہے امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
معیار زندگی کا اندازہ ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ فی کس آمدنی سے آپ اندازہ لگاتے ہیں لوگوں کا معیار زندگی کیسا ہے، اور پاکستان میں فی کس آمدنی بہت کم ہے۔ بین الاقوامی اہمیت انٹرنیشنل جو ہے اس کی امپورٹنس ہے، آپ جو ہے قومی آمدنی کے متعلق سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے جتنے بھی آپ کے انٹرنیشنل جو ہے انسٹیٹیوشن ہیں ان میں آپ کی جو ممبرشپ ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے بھی قومی آمدنی جو کے بارے میں انفارمیشن جو چاہیے، آپ کی آبادی، تجارت، سب کے پیش نظر جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ قومی آمدنی کے متعلق سے ہی پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ہے، امداد قرضہ دینے والے ادارے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے آپ کی قومی آمدنی میں جو اضافے کی رفتار ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہی بتاتے ہیں کہ کیا وہ آپ کی رکنیت کو، کیا وہ آپ کو اپنا ممبر بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے۔ جتنے بھی یہ بین الاقوامی ادارے ہوتے ہیں ان کے کچھ ممبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اکنامکس کے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، بالکل اسی طرح ان جو ادارے ہیں ان کے بھی کچھ ممبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں پھر وہ کچھ نہ کچھ سرمایہ جو ہے اس میں ریزرو کے طور پر جمع کرواتے ہیں، پھر ان ممبرز میں سے کسی کو بھی اگر قرضے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ وہاں سے قرضہ حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ممبرز جو کنٹری ہے، جو بھی ان کی رکنیت والے ممالک ہیں ان کی ہیلپ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو بین الاقوامی زرعی فنڈ IMF کا نام اکثر آپ نے سنا ہوگا نیوز میں۔ IMF بیسیکلی جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ، توازن ادائیگی میں جو خرابی ہے اس کو دور کرنے کے لیے لون فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اس کے لون ہوتے ہیں، اور جب بھی یہ قرضے فراہم کرتا ہے تو عموماً جو ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی شرائط بھی ہوتی ہیں، سود بھی ہوتا ہے، اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ پاکستان کا بیرونی قرضہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہم ہر سال جو ہے قرضے کی قسط دینا دور کی بات، ہم اس پہ جو ایکسٹرا جو ہم نے انٹرسٹ دینا ہوتا ہے، سود دینا ہوتا ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ ہم سود کی قسط جو ہے وہ مکمل طور پر ادا کر سکیں۔ ابھی جو ہے جو صرف IMF سے ہم نے قرضہ لیا ہے وہ تقریباً 5.65 جو ہے بلین جو ہے US ڈالر ہے، یہ جو ہے صرف ہم نے IMF سے کو ہے پے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ورلڈ بینک ہے اور بہت سارے ادارے ہیں، بینک آف پیرس ہے جہاں سے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے پاکستان نے، جس کو ہم نے واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری انفارمیشن کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ قومی آمدنی کے مطالعے سے ہی پتہ چلتی ہے۔ اگر قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا تو جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں وہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ پھر قرضے فراہم کرتے ہیں اور آسان اقساط پر فراہم کرتے ہیں۔ بجٹ کی تشکیل کے لیے بھی جو ہے قومی آمدنی کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے۔ قومی آمدنی کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو ریونیو ہے، آمدنی ہے، ان میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور حکومت نے آئندہ سال میں اپنے اخراجات کو کیسے پورا کرنا ہے، بجٹ کیسے بنانا ہے، ترقیاتی اخراجات کتنے ہونے چاہیے، تعلیم پہ کتنے اخراجات کرنے ہیں، ہر ایک سیکٹر کو کتنا حصہ دینا ہے، سارا کا سارا جو ہے بجٹ کی تشکیل کے لیے جو ہے قومی آمدنی کے مطالعے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اس سال جو ہے آپ جو ایکسپینڈیچر تھے گورنمنٹ کے وہ اس میں تقریباً 15.8% جو ہے اضافہ ہوا، اور جو ریونیو تھی، وصولیاں تھیں، ان میں تقریباً 30.9% جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس کے بعد جو ہے معاشی جو مسائل ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ معلومات وہ بھی جو ہے آپ کو اسی سے پتہ چلتی ہے قومی آمدنی کے مطالعے سے کہ آپ کا کون سا سیکٹر جو ہے وہ پسماندگی کا شکار ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ زرعی شعبہ جس کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، اور پاکستان جو ایک زرخیز ملک ہے، ایگریکلچر کنٹری ہے، اس میں اس قدر پسماندگی کا شکار ہے کہ اس کا GDP میں جو شیئر ہے وہ دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے، کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ابھی آپ نے ریسنٹ میں سنا ہوگا ٹڈی دل کا حملہ، ٹھیک ہے، ابھی تک ہم اس پہ نہیں قابو پا سکے ہیں، اور اس ٹڈی دل نے کتنے ایکڑ جو ہے لاکھوں کے ایکڑ کے حساب سے جو ہے زرعی فصلیں جو ہے اس نے تباہ برباد کر دی ہیں۔ اسی طرح ہر سال سیلاب آ جاتے ہیں تو وہاں زمین فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بہت ساری زمین جو ہے وہ سیم طور کا شکار ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی جو ہے وہ سدباب نہیں کیا جا رہا۔ یہ ساری انفارمیشن جو ہے قومی آمدنی کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے کہ ہر سیکٹر کا حصہ کتنا ہے اور اس میں کتنی جو ہے وہ پروگریس ہو رہی ہے، کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ توازن ادائیگی کا اندازہ جو ہے وہ بھی آپ کو اس قومی آمدنی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے۔ توازن ادائیگی کیا ہے؟ باہر کے ممالک سے آپ کتنی اشیاء منگوا رہے ہیں اور کتنی اشیاء بھیج رہے ہیں، ان دونوں کا جو نیٹ آنسر ہوتا ہے، ان دونوں کا جو
بیلنس ہوتا ہے اس کو توازن ادائیگی کہتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ توازن سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہاں پہ برآمدات اور درآمدات آپس میں برابر ہیں، یہ صرف اس ریکارڈ کا ایک نام ہے، اس حساب کتاب کا ایک نام ہے۔ باہر ہم جو چیزیں بھیج رہے ہیں، جو چیزیں منگوا رہے ہیں، ان کا حساب کتاب جو ہے وہ توازن ادائیگی کہلاتا ہے۔ ہماری برآمدات کتنی ہیں؟ برآمدات کہتے ہیں جو ہم باہر کے ملک کو چیزیں سیل کرتے ہیں، اور درآمدات جو ہم باہر سے چیزیں منگواتے ہیں، ان دونوں کا حساب کتاب جو ہے توازن ادائیگی کہلاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیں قومی آمدنی کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے۔ اس جو یہ رواں سال ہے 2019 سے 20 جو تھا پچھلا سال جو ہمارا گزر گیا، اس کے مطابق جو ہے ہماری ایکسپورٹس اس میں جو ہے 3.9% کمی دیکھنے میں آئی، ٹھیک ہے، اضافہ نہیں ہوا بلکہ کیا ہوئی ہے، کمی۔ اور امپورٹس میں تقریباً 16.2% جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی۔ امپورٹس بھی کیا ہو گئی ہیں، کم، اور ایکسپورٹس دونوں کیا ہو گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ امپورٹس کیوں کم ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہیوی جو ہے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایکسپورٹس اور امپورٹس دونوں میں کیا ہوئی ہے، کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تو ان ساری جو ہے انفارمیشن کو معلوم کرنے کے لیے، اور یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اکنامک جو ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، پالیسیز بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری انفارمیشن کیسے پتہ چلتی ہے؟ قومی آمدنی کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے۔ لہٰذا ہر ملک کی جو قومی آمدنی ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔